والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال تعالى في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال تعالى في مقام آخر: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد بعدد أوراق الأشجار وبعدد أقطار الأمطار وبعدد دواب البراد والبحار وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على محمد كما هو أهله ومستحقه. معزز سامعین کرام، پوری محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، الفت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ دل کی گہرائی سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ وقت بہت کم ہے، مضمون بہت لمبا ہے، وقت کو ضائع نہ کریں۔ دو تین گزارشات پہلے آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ تعالی اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ سب سے پہلی گزارش یہ ہے کہ آج کے جلسے کے جو منتظمین حضرات ادھر ادھر کھڑے ہوئے ہیں یا باتوں میں مصروف ہیں، ان سے گزارش ہے کہ وہ بھی آج کے جلسے میں حضرات علماء کرام کے بیانات کے محتاج ہیں، وہ بھی آ کر جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جائیں۔ آپ کو ہماری فکر کرنے کی ضرورت نہیں، ہمارے سے کرونا ڈرتا، کرونا سے ہمیں ڈرتے ہیں۔ بیٹھ جائیے، آ جائیے، سن کر کے نہیں بیٹھے تو کیا مطلب؟ یہ ہاتھوں میں جو واقعی ٹاکی رکھے ہیں نا، اسے بھی بند کر دیں۔ کبھی کبھار ہمارے نوجوانوں کو تھوڑا بہت بڑپن ملتا ہے تو وہ اتنے بڑے ہو جاتے ہیں کہ سامنے کے بڑے کام ان کو احساس نہیں ہے۔ الحمدللہ پہلی گزارش پر ہمارے نوجوان اور ذمہ داران اور منتظمین عمل کر لی۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ جن حضرات کے پاس موبائل ہے وہ اپنے موبائل کو آف کر دے یا نہیں تو سائلنٹ موڈ پر ڈال دے، کیونکہ موبائل بیچارہ بڑا بھولا بھالا ہے، کہاں آنا کہاں نہیں آنا معلوم نہیں ہوتا، اور ہماری ایسے معلوم ہوتا ہے کہ موبائل ہم خریدے نہیں بلکہ موبائل سے ہماری شادی ہو چکی ہے۔
جب موبائل نہیں تھا تو بیوی کی آواز پر ہم جتنا متوجہ ہوتے تھے اتنا تو ماں باپ کی آواز پر بھی متوجہ نہیں ہوتے تھے. اب موبائل آنے کے بعد تو بیوی کی آواز پر بھی توجہ نہیں ہے ہماری. جلسوں میں، بیانات میں، مساجد میں، مدارس میں، خانقاہوں میں، شیوخ کے سامنے، بڑوں کے سامنے، بلکہ حرمین شریفین میں بھی حضرت والا دیکھے ہوں گے، آپ میں سے جو حجاج ہیں وہ دیکھے ہوں گے، موبائل میں غرق ہو جاتے ہیں، ادب برباد ہو جاتا ہے. بات صحیح ہے کہ غلط ہے؟ ذرا ہندی پہ بھی حلق نہ. موبائل سے اتنا ہی تعلق رکھو جتنا باتھ روم میں ضرورت پوری ہونے کے بعد طہارت حاصل کرنے کے لیے ایک جگ سے آپ تعلق رکھتے ہیں. باتھ روم کا تو سمجھتے ہیں کہ بیت الخلا، یہاں آج کل سب سے زیادہ سکون ملتا. اسی لیے تو اس باتھ روم کو، ٹوائلٹ کو اتنا سجاتے، گھر کا آدھا خرچ تو باتھ روم میں ہوتا ہے. ہمارے بڑے تشریف فرما ہے، انشاءاللہ 2-3 گزارش کے بعد حضرت کی خدمت میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں، اور حضرت کے حوالے سے آپ کی خدمت میں کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. اللہ میرے وقت میں برکت عطا فرمائے. آمین. آج ہمارے گناہوں کی سزا ہم کو کئی شکلوں میں مل رہی ہے. کربا کے مسلمانوں، ان شکلوں میں سے ایک شکل کیا ہے کہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے اللہ ہمارے وقت کی برکت کو ختم کر دیا. اللہ اکبر کبیرہ. گناہوں کے سبب عمروں سے برکت چھین لیتا ہے. بولو بکاتی جی سبحان اللہ کی، ماشاء اللہ کی. نہیں تو اتنا ملت بولو. بے شک بولو یہاں پر. گناہوں کے سبب عمروں سے برکت چھین لیتا ہے. خدا ظالم کے ہاتھوں سے حکومت چھین لیتا ہے. مصرے پر میں جانا نہیں چاہتا، ورنہ مجھے اترو بولے تو بھی اتروں گا نہیں، اتنا مضمون ہے میرے پاس. باتھ روم میں جا کر ضرورت پوری کرنے کے بعد طہارت کے لیے، پاکی حاصل کرنے کے لیے جگ کا استعمال ہم جتنا کرتے ہیں اس سے بھی کم اس وقت موبائل کا استعمال کرنا پڑے گا. حضرت والا کے حوالے سے ایک جملہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. اس زمانے کا 50% تقویٰ موبائل کے نہ ہونے پر ہے. جس نوجوان کے ہاتھ میں قیمتی موبائل نہیں ہے تو سمجھو کہ 50% دین کا اور زندگی کا تقویٰ اس کے پاس موجود ہے. پھر کبھی آپ حضرات علماء سے سن لینا یہ تمام باتیں. مجلسوں کا ادب ہے، آپ کتنے ہی بڑے صدر، سیکریٹری، کونسلر، MLA، محلے کے، گاؤں کے، شہر کے، ضلع کے، تعلقے کے، اسٹیٹ کے، ملک کے بڑے مالدار بھی کیوں نہ ہو، جب دین کی مجلسوں میں آ جاتے ہیں تو موبائل کو بند کرنا واجب ہے. ادب نہیں، واجب. ہوشیار
واجب کا مطلب کیا؟ جس کا کرنا ضروری ہے، اگر نہیں کریں گے تو گنہگار ہوگا۔ اس لیے موبائل کو آف کر دیں، یا نہیں تو کم سے کم سائلنٹ موڈ پہ ڈال دیں۔ آج کل یہ بولنے کی ضرورت کیوں ہے معلوم؟ کم سے کم وہ بیچارہ کوئی نہیں کرتا، 3 بجے تک بھی چل سکتا، زبردست 90 فلم کا میوزک آتی، نماز میں جو ناچنے کے واسطے دل چاہتا ہے، پہلی سب میں کھڑا ہے بھگو، آپ کرا نہیں، امام صاحب پڑھا رہے، اچانک موبائل بج رہا ہے، امام صاحب خیراتی بھول جاتے ہیں۔ ادب ہے دوستو، ادب۔ میں ہر بات حضرت والا کے حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، یہ ہمارے بڑے ہیں۔ اللہ کے گھر کی بے ادبی ہوتی ہے تو اللہ اپنے اولیاء کو نہیں چھوڑا، ہم گنہگاروں کو کہاں چھوڑے گا؟ مجلسوں کی بے ادبی ہوتی ہے، اللہ اپنے اولیاء کو نہیں چھوڑا، ہم گنہگاروں کی حیثیت کیا؟ علماء کے سامنے علماء کی بے ادبی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان علماء کو نہیں چھوڑا۔ جاہل اگر علماء کے سامنے بے ادبی کریں گے، اللہ جاہلوں کو چھوڑیں گے؟ میرا عنوان نہیں، استقبال رمضان پر مجھے کچھ باتیں عرض کرنا ہے، مقدمے کے طور پر پیش کر رہا ہوں۔ چاہتا ہوں کہ جلسے میں جا کر عنوان کا حق ادا کروں، لیکن ماحول مجھے عنوان کی طرف جانے نہیں دیتا، اور آج اس کی ایک بیماری ہے کہ جہاں میں جو غلطی دیکھتا ہوں اسے وہی روک دیتا ہوں۔ اور دوستو، ساری دنیا میں اس وقت علماء ہی کا ایک طبقہ ایسا ہے جو صرف مسلمانوں کی نہیں، پوری انسانیت کی اصلاح میں لگا ہوا۔ پھر سنو جملہ یہ، ساری دنیا میں ڈاکٹرز ہیں، لائرز ہیں، انجینئرز ہیں، پروفیسرز ہیں، پھر سیاسی حضرات ہیں، ساری دنیا میں اور بھی زیادہ طبقے ہیں، اور تمام طبقات میں صرف علماء، علماء کون؟ علماء، صرف علماء، صرف علماء۔ ساری دنیا میں تنہائی وہ جماعت ہے جو صرف مسلمانوں کی اصلاح میں نہیں، پوری انسانیت کی اصلاح میں لگی ہوئی ہے، پوری انسانیت کی اصلاح میں لگی ہوئی ہے۔ کیا سمجھتے ہیں ان علماء کرام کو؟ گرچہ کہ یہ ٹوپیاں جو پہنے ہوئے ہیں، ان کے سروں کی ٹوپیاں اس وقت اس ماڈل کی ہے، ان کے جسموں میں جو کپڑے ہیں اس وقت کے بنائے ہوئے فیکٹریوں کی ہے، لیکن ان کے سینوں میں جو علم اور جو درد ہے نا، وہ اس وقت کا نہیں بلکہ 1450 سال پہلے محمد الرسول اللہ کا علم ہے اور محمد الرسول اللہ کا درد ہے۔ یہ درد نہ ہوتا جو تکلیفیں اماموں کو دیتے ہیں، امام کبھی کا امامت چھوڑ دیتا، یہ درد نہ ہوتا آج اپنے جو تکلیف دیتے ہیں اس تکلیف کو برداشت کیے بغیر خطبہ خطابت چھوڑ دیتے۔ اگر یہ درد، یہ فکر اور یہ صبر جو میرے آقا کے صدقے امت میں علماء کو ملا ہے، اگر یہ درد، یہ فکر، یہ صبر وراثت میں میرے رب کی قسم کرتا کہ مسلمانوں سینہ پسینہ منتقل ہو کر آج علماء کے سینے میں نہ آتا تو پھر علماء کبھی کے مدرسے بند کر کے تجارت کے میدان میں اترتے تو امبانی کو اوورٹیک کر دیتے۔ گالیاں سن کر صبر کیوں کرتے ہیں؟ تانے سن کر صبر کیوں کرتے ہیں؟ تنخواہ پر خلاف کیوں کرتے ہیں؟ بے پرواہ عوام کی زبان سے ہوتے کیوں ہیں؟ ابھی حضرت والا دامت برکاتہم سایہ ہمارے سروں پہ تادیر قائم فرمائے، کیسے جملے ارشاد فرمائے، میرے نبی کی بناءت تھی
علماء کو دیکھو. اور ایک بات بتاتا ہوں سنو، علماء کو درد تو ضرور دیے ہی، لیکن علماء کو اسپیشل دعا بھی کر کو ہی. حضرت درد تو دیے، اسپیشل دعا کر کو ہی. اس کے واسطے کتنے حالات بگڑے تو بھی ہمارے اندر ذرہ بھی فرق نہیں آتا. اللہ کے رسول ایسی دعا دیے ہی، ہماری تنخواہ ہمارے دسترخوان کو تعلق ہی نہیں، پھر بھی اللہ اتنا اچھا کھلاتے ہیں. اللہ کے رسول دعا دیے ہیں، ہماری تنخواہ ہمارے کپڑوں کے درمیان میں کوئی مناسبت نہیں، اللہ اتنا اچھا پہناتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، ہماری تنخواہ اور ہمارے گھروں کی زندگی لوگ سوچ سوچ کر مر جائیں گے. ارے ہمارے گھر کی زندگی تو دور کے بعد ان کو کیا، ہم کو کچھ سمجھ میں نہیں آتی. لاک ڈاؤن آیا، لاک ڈاؤن کرپڑ میں لاک ڈاؤن آیا، ہمارے بنگلور میں بھی آیا، کہیں کو آیا. بھائی سود کو موٹا ہو رہا، سب بھی سوچے تو دبلے ہو کر میں کیا ہو رہا ہوں، موٹا ہو رہا ہوں. وہ کرونا دکھا بھی نہیں، آئے بھی نہیں، آیا بھی نہیں، لگا سب سے بڑے کرونا جو اس وقت بیٹھے ہیں دلی میں، ان کے صحیح کو معلوم نہیں، انہوں ہی بول کر کرونا کو معلوم نہیں، انہوں ہی بول کر واقعیتاً چائنا کے کرونا کو معلوم ہو گیا کہ ملک میں ان کی سرکار ہے. انہیں سوچی میں کہیں کو جاؤں گا، ان کے پاس ان کو آئے. چونکہ ایک ڈر ہے، ڈروں کو سب سے پہلے دلوں سے ڈر نکالو، اللہ کا ڈر بسا لو، پھر دیکھنا کہ ہمیں کسی سے نہیں ڈریں گے، زمانہ ہم سے ڈرے گا. سب کا ڈر نکالو کرما والو، سب کا ڈر نکالو، کسی کا ڈر نہیں. ڈر رکھنا کس کا؟ اللہ کا ڈر دل میں رکھو، پھر دیکھنا کہ ہم کسی سے نہیں ڈریں گے. میرے رب کی قسم زمانہ ہم سے ڈرے گا ضرور، بے شک. اتنے چھوٹے کیڑے سے ڈر گئے ہم جو اب تک دکھا نہیں. اور ڈرانے والے بھی ایسا ڈرائے لوگ، کرونا آپ کو اتنا مرے نہیں جتنا ڈر کو مر گئے. اس گلی میں کچھ ہوا ہے، اس قبر سے مر گئے. اس گلی میں کچھ ہوا ہے، اس قبر سے مر گئے. اس گلی میں کچھ ہوا ہے، اس قبر سے مر گئے. اور کچھ لوگ مر جانے کے ڈر سے مر گئے. اور یہ تقریباً 1 سال سے کھانسنا مشکل ہوتا ہے میرا. چھینکنا مشکل ہوتا کہ اب کھانسی کا نام کھانسی نہیں لے بابا، کرونا. چھینک کا نام چھینک نہیں، کرونا. بخار کا نام، ٹمپریچر کا نام بخار نہیں، کرونا. دمہ ویزنگ کا نام ویزنگ اور دمہ و تنفس نہیں، کرونا. کیا زندگی میں کبھی بخار نہیں آئی کسی کو؟ کیا زندگی میں کبھی کسی کو کھانسی نہیں آئی؟ کیا زندگی میں کبھی کسی کو چھینک نہیں آئی؟ علم و عمل کا فکر ہے، کتابیں ان پر ناز کرتی ہے، علم ان پر ناز کرتا ہے. حضرت والا سے پوچھ کر دیکھو، چھینک تو وہ چیز ہے جو انسان کے وجود سے سب سے پہلے نکلی. اور میرے آقا نے چھینک کو اللہ کی نعمت قرار دی. چھینکنے سے آدمی پھر ایک مرتبہ زندگی پاتا ہے. اسی لیے تو چھینکنے کے بعد پڑھتے کیا؟ یہ الحمدللہ. اور ایک جگہ کہاں بولتے معلوم ہوتا ہے کہیں نکے تمہارے بھولے ہی.
इजाजत दे देता है, दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। बेशक हालात साजगार नहीं, हमारे पास इल्म नहीं, अदलो इंसाफ का मलका नहीं है, तिजारत वैसी चलती नहीं, पैसे उतने नहीं हमारे, महंगाई सब चढ़कर बोल रही है, तो इसलिए हम लोग तुम अल्लाह तादिलू पर अमल कर रहे हैं। तुम अल्लाह तादिलू फवाहिदा, वरना अल्लाह म्हणजे 10-12 करोड़ रुपए दे डालिया, सुकून की तिजारत दे डालिया, इंसाफ करने की ताकत दे डालिया, तो फिर तुम्हें क्या, मैं करने पीछे नहीं हटूंगा इंशाअल्लाह। समझ में आई बात? अल्हम्दुलिल्लाह क्या बोलते हैं? निकाह होता है, नेमतों के बाद ही अल्हम्दुलिल्लाह बोलते हैं। इसीलिए हमारे हजरत अमीर शरीयत हकीमुल मिल्लत मुफ्ती आजम शेखुत तफसीर वल हदीस हजरत शाह अशरफ अली साहब बाक़वी रहमतुल्लाहि अलैह निकाह के मौके पर इकरार करने वाले नौशों को कहते हैं कि बाबा अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कबूल किया, ऐसा नहीं बोलना, बल्कि मैंने कबूल किया अल्हम्दुलिल्लाह बोलना। अल्हम्दुलिल्लाह को बाद में बोलो, मैंने कबूल किया तकबीर को पहले बोलो, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह का लफ्ज़ और जुमला नेमत के हुसूल के बाद होता है। पहले आप हासिल कर लो नेमत को, बाद में अल्हम्दुलिल्लाह कहो। खाने से पहले बिस्मिल्लाह, खाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह, खाने से पहले बिस्मिका, सोने से पहले बिस्मिका, उठने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह, हुसूल नेमत के बाद अल्हम्दुलिल्लाह आता है। अल्लाह हमारे हसातज़ा को जज़ाए खैर अता फरमाए, आमीन। छोटी बड़ी बात की तरबियत किए हैं। वैसे आदमी जब छींकता है, छींकना मालूम कड़पा में क्या बोलते हैं? छींक जो छींकना मालूम की नहीं का तो बोलो मैं छींकू। छींकना गार्डनिंग वो भी दिखा सकते हो, लेकिन तुम्हें बैठ देंगे नहीं ना। अभी करीब में हमारे बेंगलुरु में 1 महीने की बात है, एक साथी मेरे पास आए, अभी भी मस्जिदों में बहुत मुसीबत है, डिस्टेंसिंग मेंटेन करो, समाधि फासला रखो, एक आदमी की जगह छोड़ को एक आदमी पढ़ो, जुम्मे का बयान लंबा करो लोगों, ये मुसीबत है। दोस्तों मैं यहाँ नहीं हर जगह भी बोलता हूँ, हर बात जो हुकूमत बोलती है अगर सर झुकाएंगे तो फिर मुल्क गुलाम बनने में देर नहीं लगेगा। मैं ओपन हार्ट सर्जरी साहब, मैं कहीं को आया, मंजे पूछो लोगों, मौलाना दाऊद साहब को पूछो, इसे कहीं को बुलाया। हमने होकर कभी जाते नहीं, हमारे वास्ते बेंगलुरु बहुत बड़ा है, क्या हजरत? बहुत बड़ा। हजरत इस शहर में बाकायदा बेहतरीन इल्म और अमल और फैज़ पहुंचा रहे, वहीं का मैं भी खातिम हूँ। बात तो साफ करना है, जो बोले सब झुका लिए तो फिर इलाका मोहल्ला गुलाम बनने में देर नहीं लगता। आज मुल्क जमहूरियत से बाहर निकल रहा है, आज मुल्क सेकुलरिज्म से बाहर निकल रहा है, और आज मुल्क गुलामियत में दाखिल हो रहा है। अगर हमारे मुल्क और मेरे मुल्क भारत का चंद महीने ये हाल रहा तो फिर अंग्रेजी दौर में और इस दौर में कोई फर्क नहीं रहेगा। एक 2 साल मेरे पास आकर कहने लगा, हजरत एक मस्जिद को गया, हजरत में वहाँ नमाज पढ़ा, हजरत अभी भी समाधि फासला बीच में ये तकनीक की जगह छोड़ को पढ़ना को छोड़, उधर एक आदमी खड़ा हजरत, इधर एक आदमी खड़ा था, मैं भी नमाज पढ़ना पड़ता हजरत। ये छींक की खांसी सुबी अजीब मखलूक, नहीं आना तो होना आपको आता। अभी इनको मैं बोलने लगे मेरा बयान हुए तक छींकना नहीं, तो अगर बोला बोलो 15 छींका में
وہ ایک ہی عجیب چیز ہو کھانسنا نہیں کرتا آتی کھانسی مجھے چھینک کا یہ حضرت میں کتا کی دوایا حضرت لیکن نہیں ہو سکا حضرت بھوک دبایا حضرت نہیں ہو سکا برداشت سے باہر رکھو چھینکی ڈالا وہ جیسے ہی چھینکیا بازو والا تھا نماز ہی توڑ چلے گا نماز ہی توڑ کر چلا گیا چھین کو کرونا نہ کہو کرونا کچھ الگ چیز ہے کھانسی کو کرونا نہ کہو کھانسی الگ چیز ہے کرونا الگ چیز ہے بخار کو کرونا نہ کہو بخار الگ چیز ہے اگر میرا عنوان یہ ہوتا تو بہت دور تک لے کر جاتا ایک جگہ پر کرناٹک کے علاقے میں تقریر کے لیے گیا وہاں پر کہو بہت سارے غیر مسلم ہمارے اس ملک کے بھائی بھی آئے تھے اسٹیج میں بھی بیٹھے تھے اور سامعین میں بھی تھے اور وہاں اردو بھی الحمدللہ اچھی چلتی ہے آج اس کی گفتگو سن کر غیر مسلموں نے کہا کہ یہ پہلے آدمی ہے آپ جو ہم کو تسلی دے کر جا رہے ہیں میں نے کہا ہمارا دھرم ڈرانے والا نہیں ہمارا دھرم اللہ کے فضل سے بچانے والا ہے 2 منٹ میں مرنے والا بھی ہے اس کے بعد اگر ہمیں عیادت کرے تو بولتے نہیں چل جاتا ہے تو اب پکا جا رہا ہے پکا جا رہا ہے پھر بھی اس کے سامنے بیٹھ جا کو میرے آقا نے کیا فرمایا ایسی تسلی کی بات کرو کہ اس کے ذہن پہ موت کا خوف نہ رہے مریض کے سامنے بیٹھ جا کو السلام علیکم مامو ایسے ہی مامو اللہ کا فضل ہے ارے کئی کو مامو ایسا بات کر رہی کہا کی فونا میں سنیا ہونے کا کی بولیا ہونے کا دیکھے تو صورت نوشو کی سکائے گا مامو 25% اچھا ہوگا مامو کیا مامو یاد کر رہی تمہیں سی ایم سی میں ارے نے زبردست ہسپتال کون سا مامو ڈاکٹر نہیں سپرنا ارے کون بھی اس کے پاس گیا بچ کو آیا نہیں مامو آدھا مانا میں بولتا رہا خوشی میں مامو سمجھتا چ نہیں خوش ہو جاتا خوش ہو جاتا اچھا ہو جاتا موت بھی آ گئی تو سکون کا ارے تو مر جانا مرنے کے ڈر سے مرنا مرے تو مر جانا مرنے کے ڈر سے نہیں مرنا نہیں ڈرے تو بھی موت آتی نہیں ڈرے تو بھی موت آتی چھینکنا مشکل ہوگا ایک جملہ بولتا ہوں حضرت سے اجازت لے کر معافی مانگتے ہوئے بیوی جیسی ذات جس سے ہمارا گہرا تعلق انہیں چھین دی تو شوہر گرم ہو رہا کیا بولنا ہمارے سامنے قریبا کو انہیں نہیں چھینکی تو کیا مودی کے سامنے جب چھینکی خالی چھینک لیتا باہر گئے کبھی چھینکا یہاں آئے کبھی چھینکا ہر چیز جو چمکدار ہو سونا نہیں ہوتا ہر چیز جو چمکدار ہو سونا نہیں ہوتا ہر چھینک کا مطلب بھی کرونا نہیں ہوتا ہر چیز جو چمکدار ہو سونا نہیں ہوتا ہر چھینک کا مطلب بھی کرونا نہیں ہوتا میرے خیال بہت دور چلا گیا مجھے آنا ہے کرونا آیا لاک ڈاؤن آیا کیا کی آیا کدھر کی آیا مسجدہ بن مندرہ بن اسکولہ بن ٹیوشنہ بن دکانہ بن فیکٹریاں بن سب بالکل سناٹا ہمارے آباد محلوں کو دیکھ کر قبرستان بھی ہنس رہے تھے ہماری جیتی جاتی زندگیوں کو دیکھ کر قبرستان ہنس رہے تھے ایسا لاکھوں ہوا خدمت کرنے والے الحمدللہ خدمت کرے معمولی نہیں بغیر دکان فیکٹری تنخواہ سیلری کے
12-13 مہینے گزرنا معمولی بات ہے۔ کرونا کے دور میں جتنی باتیں نگیٹو آئیں گی آپ کے پاس اتنی ہی باتیں پازیٹیو بھی آئیں گی۔ اس کا تو میں انکار کرتا ہوں۔ اگر اسے مان لے کہ کرونا اور لاک ڈاؤن صحیح تھا، تب بھی میرے رب نے رب العالمین کو دکھا دیا کہ جو مینٹالٹی تھی نا کہ ہم کو ہمارے دکان پالتے ہیں، سیلری ملتی ہے تو کھاتے ہیں، تنخواہ ملتی ہے تو کھاتے ہیں، اور فیکٹریاں چلتی ہیں تو کھاتے ہیں، یہ چلتا ہے تو کھاتے ہیں، وہ چلتا ہے تو کھاتے ہیں۔ میرے رب نے دکان کو تالا نہیں بلکہ پوری دنیا کو تالا ڈال کر اس پوری دنیا کے 750 کروڑ انسانوں کو 12 مہینے بٹھا کر کھلا کر بتا دیا تم کو کوئی نہیں کھلاتا، میں کھلاتا، تم کو کوئی نہیں کھلاتا۔ بلکہ آپ غور کر دیکھیں، جب بازار گرم تھے، ہمارے گھر کے دسترخوان ٹھنڈے تھے، لاک ڈاؤن میں تو ابھی ڈبل ہوگا گرم تھے۔ گھر کے جوڑواں تہجد پڑھ کے دعا کرے، اللہ دکانہ کھول، یہ مردہ بیچ۔ گھر سے باہر جاتا بھی چالاؤ، بڑے بناؤ، پکوڑے بناؤ، یہ بناؤ، وہ بناؤ۔ سمجھ میں آئی بات؟ کہاں چھپا کو رکھتے تھے کہ وہ پورے پیسے نکالے، چلایا بھی چلایا۔ انہی دور کے گزرنے کے بعد ایک نوجوان مجھے ملیا، علماء پر بات کر رہا ہوں، علماء کے درد پر بات کر رہا ہوں، علماء کی فکر پہ بات کر رہا ہوں۔ ایک نوجوان ملیا، مل کر بولیا، حضرت لاک ڈاؤن میں تمہیں کہاں تھے حضرت؟ میں تھا رہے مانا کیا بھی ٹینشن نہیں کیا حضرت؟ نہیں تھا۔ تنخواہ ملی کیا بات؟ نہیں بات۔ یہ تو مسجد میں مولی سبا کی تنخواہ میں روکتے لینا، تمہارے کڑپا میں نہیں روکے رہیں گے۔ نہیں، کڑپا میں پیدا ہونا تھا۔ آگے نہیں دیتے جی۔ اللہ 20 سال امام تنخواہ پہ نظر کیے بغیر امامت کیا، 1 سال پورا محلہ ان سے تنخواہ نہ دیا۔ یہ مسئلہ حضرت ڈاکٹر صاحب دعوت برکاتہم کے حوالے سن لو۔ امام کو امامت کی تنخواہ نہیں دیتے، اسے اس کے وقت کی تنخواہ دیتے ہیں، ورنہ یہ اللہ اکبر کا بدلہ ادا کرنے کی طاقت کسی صدر کے پاس ہے؟ نہیں ہے۔ ایک سورہ فاتحہ نماز میں جو پڑھتا ہے اس کا بدلہ دینے کی طاقت ہے؟ تمام حضرات فقہا کا اس بات پر اتفاق ہے، متأخرین کا، کہ اماموں کو، مؤذنین کو، مدرسین کو، معلمین کو جو تنخواہ دیتے ہیں وہ ان کے درس و تدریس، امامت کتابت کی تنخواہ نہیں، ان کے وقت کی تنخواہ دیتے ہیں۔ نماز پڑھائے تو بھی تنخواہ دینا، نہ پڑھائے تو بھی تنخواہ دینا، اگر وہ تمہارے واسطے مسجد میں وقت لگاتا ہے۔ اماموں کو پہچانو، علماء کو پہچانو، ان کا بہت بڑا مقام ہے، مرتبہ ہے۔ میں عنوان سے ہٹا نہیں، جس مہینے میں قرآن نازل ہوا، کربلا کے نوجوانوں مسلمانوں، وقت بہت کم ہے، نکات پیش کروں جو میرے اور آپ کے دماغ کے مطابق ہے۔ جس مہینے میں قرآن نازل ہوا، کیا؟ قرآن۔ جس مہینے میں قرآن نازل ہوا وہ مہینے کا نام رمضان۔ اللہ نے اس کی عظمت اتنی بڑھا دی، اتنی بڑھا دی، اتنی بڑھا دی، قرآن کے الفاظ ہو کہ میرے نبی کا فرمان ہو، سب کے سب اللہ ہی کا کلام۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، محمد اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتے، ان ہوا الا وحی یوحیٰ، جو وحی نازل ہوتی ہے وہی کہتے ہیں۔
قل کا، قل یا ایھا الکافرون میں قل کا ترجمہ، قل هو اللہ احد میں قل کا ترجمہ، قل اعوذ برب الفلق میں قل کا ترجمہ، قل اعوذ برب الناس میں قل کا ترجمہ، قل قاف لام پیش قل کا ترجمہ۔ عاشقین کیا کرتے ہیں معلوم؟ اگر آپ کو کرنے کا موقع مل جائے، مجھ جیسے طالب علم کو کرنے کا موقع مل جائے تو ترجمہ کیا کروں گا کہ اے محمد کہہ دیجئے، فرما دیجئے، یہ ترجمہ کریں گے نا۔ لیکن عاشقین کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ اے محمد کلام ہمارا، زبان تمہاری، کہہ دیجئے کلام ہمارا، زبان۔ جب علماء کا ماحول ہوتا نہیں اور بڑے بڑے علماء کا جب ماحول ہوتا نہیں، قسم اللہ کی فخر نہیں، ہم سے پوچھو کہ ہمارے دماغ کے دروازے کیسے کھلتے ہیں۔ ایسے پوائنٹس ذہن میں آ رہے ہیں، کہیں پیچھے سے چیٹی نہ آ جائے کہ وقت ہو گیا، اس لیے چھوڑ رہا ہوں۔ پیغمبر کلام ہمارا، زبان تمہاری۔ میں نے قریب میں کتاب میں پڑھا، تمام آسمان کی کتابیں کتاب تھی، قرآن اللہ کا کلام تھا۔ وجہ کیوں؟ اس لیے کہ کسی نبی کے زبان میں وہ طاقت نہیں تھی کہ جو خدا کا کلام ادا کر سکے۔ اللہ نے میرے نبی کی زبان میں وہ طاقت عطا فرمایا کہ پیغمبر میرا کلام ادا کرو، قل کلام میرا، زبان تمہاری ہوگی۔ پیغمبر کے زبان، رمضان القرآن رمضان میں نازل ہوا۔ کب نازل ہوا؟ رمضان میں۔ رمضان پورے 12 مہینوں میں صرف ایک واحد مہینہ ہے یہ جس کا نام قرآن میں آیا۔ بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ قرآن میں جس کا بھی نام آتا ہے تو نام نہیں آتا۔ یہ کربلا میں کون سا پیپر آتا؟ سندوس پیپر۔ ساکشی میں اگر کس کا بھی نام آگا 12 کلو بڑھ جاتا اچانک، وہ پیپر کی پیس نکال کر تمرا بنا لیتا، بیٹے کو گول کو بنتا، پوتے کو دکھا رہے میرے بابا کا نام پیپروں میں آتا تھا۔ ہے نہیں؟ خالی ساکشی پیپر میں، ٹائمز آف انڈیا میں، ڈیکن ہیرالڈ میں اور دوسرے اردو اخبارات میں، تیلگو اخبارات میں کسی کا نام آ جائے، شام کا کیا کہنا، اس کا کیا کہنا جس کا نام قرآن میں آ جائے، اس کا کیا کہنا جس کا نام قرآن میں آ جائے۔ اسی لیے حضرت والا نے مولانا داؤد صاحب دامت برکاتہم نے اپنے نظامتی کلمات میں ایک لفظ کہا تھا، ایک جملہ کہا تھا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی تعداد بتائی تھی۔ کتنے صحابہ تھے میرے آقا کے؟ 1 لاکھ سے زیادہ۔ بعض کتابوں میں لکھا ہوا ہے 1,44,000 صحابہ۔ کتنے؟ 1,44,000 کا تو اردو کا تو 44,000 آپ سمجھ گئے۔ ٹھیک ہے، ہمیں پیدا تو کروا میں ہوئے، ہماری زبان، ہماری نگاہ، ہمارا دماغ سب امریکہ کا نا۔ ہمیں عربی میں بولے تو لو ڈگری، اردو میں بات کرے تو جاہل، تیلگو میں بات کرے تو ذرہ پڑھو ہے، انگریزی میں پڑھو پڑھا یارے بات کرتا سو نے انگریزی میں ٹیلر کپڑے کاٹے سکا بات کرتا رہے، مرنے کے بعد فرشتے کے پیچھے گئے ہواریوں بولو اے عبد السعین، فرشتے بولے تو یو گو جہنم۔ عربی پر کرو، عربی پر ناز کس پر کرنا؟
اتنی پیاری، اتنی خوبصورت، اتنی وسیع، اتنی بلیغ، اتنی دقیق زبان ساری دنیا میں نہیں۔ اسی لیے میرے آقا نے فرمایا قبر میں زبان کون سی؟ حشر میں زبان کون سی؟ عربی۔ جنت کی زبان کون سی؟ عربی۔ جہنم کی زبان کون سی؟ عربی۔ حشر کے میدان میں خدا حساب لیں گے کون سی زبان میں؟ عربی۔ عربی میں۔ حضرت ہمیں پڑھے چلی نا بنجر۔ بعض لوگ ہیں نا یہ ان باتوں کو یقین کرتے نہیں، کی کرتے؟ وہ کیسا دماغ رکھ کر شریعت نہ سمجھو، ایمان رکھ کر شریعت۔ جہاں تمہارا ذہن ختم ہوتا ہے، جہاں تمہارا دماغ ختم ہوتا ہے، وہاں شریعت شروع ہوتی ہے۔ وہ کیسا؟ اس کے واسطے اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی حفاظت کے واسطے یہ سب ٹیکنالوجی لایا سب۔ میں کہوں گا حضرت والا کے حکم سے اور اجازت سے حوالے سے ایسی ترقی اگر نہ ہوتی تو اپنا خیالی پلاؤ بنا کر کتنے لوگ دین سے باہر ہو جاتے کہ نہیں معلوم۔ ایک طرفہ ہمیں موبائل کا شکریہ بھی ادا کرنا، کئی باتیں سمجھ میں آتی ہیں دین کی۔ اب بھی موبائل کو گالیاں دیے کرتے تمہیں، جو وقت گالی کا ہے گالی کا، جو وقت دعا کا ہے دعا کا۔ تربیت کے واسطے مارتے بھی، محبت کے واسطے کھلاتے بھی۔ ہر چیز ہر وقت بری نہیں ہوتی، ہر چیز ہر وقت بری کون؟ شیطانی عادت ہے۔ ہر چیز ہر وقت ہر آدمی برا نہیں ہوتا، ہر وقت ہر آدمی اچھا۔ ایک ہی سے شیطان انہیں ہمیشہ برا، انہیں کبھی اچھا ہوتا تو نہیں، ہوگا بھی نہیں۔ انہیں اچھے کام کریا بھی نہیں، کرتا بھی نہیں، کرتا بھی نہیں، کریا تو بھی اندر کب بھی رہتا۔ سمجھ میں آئی بات ہے؟ اور یہ شیطان کے جو چمچے مریدان رہتے ہیں، وہ اچھے کام کرنا تو جلدی بھروسہ نہیں کرنا۔ شیطان بھی اچھے کام کریا نہیں، اس کے شاگردان بھی اچھے کام کریں گے نہیں۔ ایک صحابی کی فجر کی نماز چھوٹ گئی، کہتے فجر معلوم 5 بجے پڑھتے 3 بجے پڑھتے تھا، تو پھر پہنچ نہیں، نہیں صبح پڑھتے 5 بجے۔ کتنے بجے؟ 5 بجے۔ ماشاءاللہ بڑے نمازی وقت ہوتا تھا، فجر گھر پہ پڑھ کو جاتا۔ نوٹ کر لیا، رمضان آ رہا ہے، مسجدہ دیکھنا فل ہوتے تھے۔ نمازیوں کا اب سیلاب آنے والا ہے، نمازیوں کا اب سیلاب آنے والا ہے، پتہ چلا ہے رمضان آنے والا ہے، نمازیوں کا اب سیلاب آنے والا ہے، پتہ چلا ہے کہ رمضان آنے والا ہے۔ اب مسجدوں کو ذرا دائرہ بڑا کر دو، بس ایک ماہ کا مسلمان آنے والا ہے۔ ایک مہینے کا مسلمان آنے میں مسجدہ میں دیکھنا، امام کچھ آخری سب سے مسلح کو جانے جگہ نہیں رہتی۔ بعض لوگ ہیں جو سال پر امام کو دیکھتے نہیں نا، وہ امام صاحب نماز پڑھ گئے کھڑو نہ دیکھے بیٹھے، ان کو پورے سال امام کو معلوم نہیں کہ کتب کی حضرت ایک سال معلوم نہیں کی، تو سال میں ایک مرتبہ امام بدلتے ہی نا۔ اب وہ امام صاحب نماز پڑھانے کے واسطے کہتے ہو کیسا دیکھتا ہوں، ذرا ہٹو بولے تو کیسا دیکھتا ہوں، تیرا دیکھے کا پترا کیسا آتا کہ جاہی صفا توڑنے کو وہ حکم معلوم نہیں، انہوں امام انہوں نہیں آئے وہ تو بیٹا ہے، تو انہوں آگے تو اٹھنا پڑے گا۔ فجر کی نماز میں پچاکت شب قدر آتا کر دے کو ہمارے بندوں نے
शब कदर में 8:30 की नमाज 10 बजे 10:30 बजे ठीक है। तो 5 लोग रखते हैं जो साल में 1 मरतबा 2 मरतबा नमाज पढ़ने वाले रहते हैं, उनका बड़ा लिहाज करना पड़ता, बहुत लिहाज करना पड़ता उनका। अब उनका लिहाज करने का से 8:30 की नमाज कितने बजे रखते हैं? 10 बजे। 9:30 10:30 बजे रखते हैं। अब 20 पर 6 दिन पहली सब में जो तरावी पढ़ा ना अल्लाह का बंदा, उसे जगह नहीं दी। 20 पर 6 दिन जो नहीं पढ़ा देखो, उन्हें है ना अम्मा के डांटने से, बीवी की वीरत दिलाने से कम आदत जाओ जी आप भी जाओ 4 टक्करा मार कर होती, शुरू में नहीं थे कम से कम खत्म में भी रहो जी, शुरू में नहीं थे कम से कम खत्म में भी बूंदी जी तबर्रुक जी लेकर आओ जी, जिस कुरान की निस्बत बूंदी से हो जाए वो दाना भी बाई से नजार बन जाए। अब इन्हें क्या करता, उठा वो झुका हुआ वो बाबा मरे ना तब कहने नहीं उठाओ, झुका उठा देखो वो हमारे दादा का रुमाल ले घटकुने को ले लगा देखो लाल रुमाल उठा ले भरत को बोल देखो वो झुका खेल देखो पहली सब में आंखों बैठ जाता। अब अल्लाह के बंदे को देखते जो पहली सब में 26 दिन नमाज पढ़े सो आज 10 बजे तक नमाज को कबूल कहूँ 9:30 को आए तो पहली सब में बैठा टेंशन वो आज बयान में मौलाना बोले शबे कदर को जिब्रील आके बताया मस्जिद को आके जिब्रील आ गई क्या हमारी मस्जिद को जिब्रील आ गई सीधा जल्दी वुज़ू करना। और इमाम के बिल्कुल पीछे बैठने की भी फजीलत अलग है, इमाम के पीछे बैठने की फजीलत, फिर पीछे बैठने वाले के दाहिने जानिब बैठने की फजीलत, फिर उसके बाद बाएं जानिब बैठने की फजीलत, फिर इसी तरीके से पहली सब की फजीलत, दूसरी सब की फजीलत, ये सब फजीलतें हदीस में मौजूद है। पूरी मस्जिद में पहली सब का सवाब भी बकिया सब में अलग, पहली सब में भी इमाम के पीछे की फजीलत पूरी पहली सब के मुकाबले में बहुत ही ज्यादा है। इसीलिए जिसे इमाम के पीछे पढ़ने का मौका मिलता है उन्हें नाइब बनने की सलाहियत भी रखे, क्योंकि इमाम की नमाज अगर खुदा न खास्ता दौराने नमाज में इमाम की नमाज में कुछ फर्क आ जाए, वजू टूट गया, तो उन्हें पीछे फिरकर खलीफा बनाए तो बकिया नमाज पढ़ाने का इल्म उसके पास रहना। इसलिए बात होगा पीछे अभी वहां आकर बैठो वजू कर लगा कर देखिए जिब्राइल का वजू को शीर में देखिए, हाँ जिब्राइल सूरत फिसल भिंडा ऐसा नहीं, ऐसा भी फिसल रहा है, ऐसा भी माना ना। एक आदमी दुबई से फोन करके बड़ी चाहतों का इजहार किया हमने, समझे, बहुत चाहतों का। रमजान का बताता हूँ 15-20 मिनट में आपको, पूरा बयान नहीं कर सकता। बहुत मोहब्बतों का इजहार किया। हजरत मैं आया इंडिया को, घर पहुंचते ही फौरन तुम्हारे पास आना हजरत, तुमने यूट्यूब में देखा हजरत, सामने से देखना हजरत की मोहब्बत का इजहार करा जिसकी कोई हद नहीं। बार बार फोन करके उन्हें मोहब्बत का इजहार करते करते उन्हें आने का मन से इंतजार होगा। बाबा अब अभी दुबई से फोन करा, 2 दिन मुझे मरतबा, 3 दिन मुझे मरतबा की मोहब्बत का इंतजार, मोहब्बत का इजहार करने मन से इंतजार में कौन सा जुम्मा आता कि रहने का अपना एक व्हाट्सएप पे फोटो भेजो मुझको, उसकी फोटो लेकर रख दीजिए, आया तो जल्दी पहचान लेके चला उसको भाई भी सोचा काका के लेको आएंगे होने मेरे आपको ऐसा मुसाफा करिया बाबा 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 कलीजा पानी होगा। हमारी नजर नहीं है किसी के दिल में, अल्लाह के फजल और करम से 4000 रुपए समझो हमारी तनख्वाह पूरा महीना गुजर कर बच जाता। क्या हजरत
क्या मालूम 40,000 और 4,000 में, 80,000 और 5,000 में फर्क क्या है मालूम? 2 फर्क बताता हूँ हजरत वाला के हवाले से। पहला फर्क ये है कि 80,000 की निस्बत दुनिया से है, 5,000 की निस्बत दीन से है। 80,000 की निस्बत दुनिया से है, 4-5,000 की निस्बत दीन से है। दूसरा फर्क ये है कि कोई चीज ज्यादा हो तो वो ज्यादा नहीं होती। कम चीज के अंदर अल्लाह ताला कभी बरकत रखते हैं, वो बरकत ना तुमको समझ में आएगी ना हमको समझ में आएगी। वो बरकत अल्लाह ताला उलमा के पैसों में रखेगी। एक बात बोलो, अमल करना नहीं तुम्हें। मेरे पास ही तक फर्ज पूछे, मैं किसके पास भी पूछे, अल्लाह का कसम तुम्हें पूछो नको पहले बोल दिया सो मेरे पास पूछे बोला मैं पूछे किसी के पास अल्लाह के फजल और करम से, और कुछ लोग तो ले को कहते दिए भी नहीं। ऐसे भी लोग की कड़पा में नहीं, पिंडूर में ही लिए तक पूरा एड्रेस बोलते ही, लेने के बाद फोन नंबर के आधार कार्ड बदल जाता। बरकत अल्लाह तबारक व तआला रखे। नजर नहीं हमारी किसी के जेब पर, तुम्हारी दौलत तुम्हारे लिए मुबारक रहे। बस उलमा को देखे तो एक मर्तबा मुस्कुरा दो, यही हम तुम्हारे तरफ से बेहतरीन तोहफा समझते। अगर हमारी नजर न पड़े, उलमा की नजर न पड़े, करपा के मुसलमानों तुम्हारी नजर पड़ते ही सलाम कर दो। जवाब मैं बाद में दूंगा, पहले खुदा राजी हो जाए। अल्लाह अकबर। हजरत मौलाना इलियास गोरवन साहब दामद बरकातहू, नाम सुने ही? वो मुल्क का नाम लेना भी दहशतगर्दी कर दे। हमें लिए तो अंदर इन्हों जापा है ना, इन्हों नहीं गया अंकल ले अरे वो भी आए। मौलाना इलियास साहब गोरवन दामद बरकातहू ने एक बहुत बेहतरीन बात लिखी है, फरमाया अल्लाह उलमा को दौलत जानबूझ कर नहीं दिया। भाई सुनो, अल्लाह उलमा को दौलत जानबूझ को नहीं दिया, जिसे इल्म दिया उसे दौलत नहीं देना, अल्लाह। जिसे इल्म दिया अल्लाह ताला दौलत नहीं देना। दुनिया का सबसे बड़ा और कीमती काम हमें करनी सो। हमें अगर शर्त लगा दे, और बात है कि उलमा में इत्तेफाक नहीं है, वो अपनी जगह पर है। उलमा में इत्तेफाक ना होना भी अल्लाह की रहमत है। सुनो सुनो नौजवानों, बुजुर्गों, मसाजिद के जिम्मेदारों, भाई जाने के बाद मेरे ऊपर फातिहा भी पढ़ो, सूरह बकरा भी पढ़ो। बदरा में हिंदुस्तान में मेरे मुंह को ब्रेक नहीं, मेरे गाड़ी का एक्सीलेटर फुल फास्ट हुआ तो हुआ, नहीं तो हवा। एक ही चक्कर हमें कभी तुम ना देख कर चले नहीं, किसी मालदार को देखकर कभी हमें हसद करे, किसी की बेहतरीन गाड़ी, हमारा दिल मेरे रब की कसम इतना छोटा नहीं हुआ। सीनो जमीन इमारतें, एक शहर में एक मौलाना को निकाल दिए जुल्मन। फैसला को मैं गया, फैसला मस्जिद के जिम्मेदारों की तरफ हो गया। इमाम मायूस होकर निकलता है, मैंने उसे देखा, उस हालत में भी उन्हें जिम्मेदारों को दुआ दे रहा है, बद्दुआ नहीं दे रहा है। दुआ दे रहा है,
دعا کرو حضرت اللہ ان کو ہدایت دے دو، بن جائے گا صحیح، میرے بعد آنے والے ایمان کی قدر کر لیے تو بس حضرت۔ اب میں کسی کو دیکھ، پھر علماء کو دیکھ کر کیوں دوسرے لوگ چلتے ہیں؟ علماء کے درمیان میں اختلاف اللہ کی رحمت ہے، اگر علماء کا 100% اتفاق ہو گیا تو پھر ہونے والے ظلم کے خلاف نمازوں کا بائیکاٹ کر دیں گے، تو پھر نمازیں کیسی ادا ہوگی تمہاری؟ پورے دھیان دے والے بائیکاٹ کرتے نہیں کرتے؟ ریلوے ڈپارٹمنٹ بائیکاٹ کرتا نہیں کرتا، ہڑتال کرتا نہیں کرتا، بس ڈپارٹمنٹ ہڑتال کرتا نہیں کرتا، ویسا اگر مولوی صاحب ہڑتال کر دینا تو کیا ہوگا؟ اسی لیے مولانا الیاس رحمت اللہ برکاتہ فرماتے ہیں اللہ جان بوجھ کر علماء کو دولت کہیں کو نہیں دیا، معلوم اس لیے کہ دولت میں حسد پیدا ہوتا ہے۔ مولانا کے پاس اگر علم بھی ہو دولت بھی ہو، علم کو دیکھ کر تو کوئی حسد کرتا نہیں، دولت کو دیکھ کر عالم سے حسد کرنا پڑے گا، اور حسد کرنے والا برباد ہو جائے گا۔ امت کو برباد ہونے سے بچانے کے لیے اللہ علماء کو غربت دیا، دولت نہیں دیا۔ کیا فائٹ ہے دیکھو تمہارے واسطے غریبی سو میری کمانے اتر گئے تو پھر دوستو ہمارے پاس سے بڑے بڑے مالدار آئیڈیا پوچھیں گے، کیونکہ تجارت کو ہم نے پڑھا ہے، بزنس کو ہم نے پڑھا ہے، حلال راستے ہمارے پاس ہیں، جائز راستے ہمارے پاس ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی علماء کو ہمیشہ برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ تو میرے حضرت داڑھی پر بات چل رہی تھی، آیا انہیں نظر پر نہیں گزرا، حضرت پہچانے کا پوچھا تو پہلے سے فوٹو منگایا تھا نا، رب کی دیکھ کر پہچان لیا اللہ، اس کے بعد نظر وہ دن سے حضرت تمہارا بیان سن کو سو گئے، تمہارا بیان سنے بڑے نیل آتی نہیں بڑھتا، انہیں مسافر کر کو گلے میا صاحب کھانا ایسے صبح شام تک گزارا بھائی، کب تک؟ شام تک گزارا۔ اچانک بیچ میں ایک بات یاد آ گئی، اللہ یہ کلپ کے واسطے کلہ لگایا، میرے کلے کا یہ حال ہے نا، بیچاری کا کیا حال ہے نا؟ تو لگایا سو یہ حال ہے نا میرا، کیا حال ہوگا؟ یہ چیزیں جو ہے نا سمجھانے کے لیے آئی ہیں، زبان بدل جاتی ہے۔ میں جو کہا اسے غور سے سنو، آج خبر میں زبان کیسے بدلے گی؟ دماغ کام نہیں کر رہا ہے، اعتراض کر رہا ہے، کیسے زبان بدلے گی؟ آج کی سائنس کہتی ہے، جس کو معجزہ بنا کر 1400 سال پہلے میرے نبی نے فرما دیا، تمام تر صلاحیتیں انسان کے اندر خدا رکھے ہیں، اس کے اظہار کرنے کی ضرورت ہے۔ زبان کیسے بدلے گی؟ موبائل کے اندر ایک سسٹم آتا ہے جس میں لینگویجز بول کر آتا ہے، کئی موبائل ایسے ہیں 20 25 لینگویج کے ہوتے ہیں۔ آپ جس لینگویج کو پسند کرو گے صرف ایک مرتبہ ہاتھ لگانے کی ضرورت ہے، پورے موبائل کا لینگویج بدل جاتا ہے۔ انسان جس کو بنایا اس کے اندر زبان بدلنے میں دیر نہیں لگتی، پھر میرے رب کی قدرت مرنے کے بعد بھی ایک ٹچ کریں گے، انہیں کسی بھی زبان کا کیوں نہ ہو اس کی زبان بدل جائے، اس کی زبان بدل جائے گی۔ 1,44,000 پر بات آ گئی، صحابہ کتنے؟ 1,40,000 پر 4,000 سے زیادہ صحابہ کرام۔ ابتدا ہوتی ہے حضرت خدیجہ سے، ابو بکر سے نہیں، ابتدا کس سے ہوتی ہے؟ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ خدیجہ سے سب سے پہلے نبوت کو دیکھنے والی خدیجہ، سب سے پہلے قرآن سننے والی خدیجہ، سب سے پہلے نماز پڑھنے والی خدیجہ، سب سے پہلے ایمان لانے والی خدیجہ،
اسلام پر عمل کرنے والی خدیجہ، بعد میں ابو بکر کا نام، پہلے کس کا؟ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ خدیجہ۔ تمام علماء کا، سیرت نگاروں کا، محدثین کا اس بات پر اتفاق ہے، غار حراء سے نبوت لے کر گھر کو آئے، گھر میں ابو بکر تھے کہ خدیجہ تھی؟ خدیجہ ارے بولو رے بابا، خدیجہ تھی۔ آقا نے کیا کہا کہ خدیجہ زمبلونی زمبلونی، چادر اڑاؤ۔ آج حالت خراب ہو گئی، بدل گئی حالت، بخار ہے نہیں، سردی نہیں، کیا ہو رہا ہے؟ دل گھبرا رہا ہے، کیوں؟ خدیجہ آج ایک فرشتہ میرے پاس آیا جو کہہ رہا تھا کہ تم اللہ کے آخری نبی ہو اور نبوت اللہ کی طرف سے دے کر گئے، اور ایک ایسا کلام دیا جو کبھی خود میں نے کہیں نہ سنا۔ کون سا کلام؟ بتاؤ، سنو۔ وہ فرشتہ اللہ کا حکم اس انداز سے دے رہا تھا، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ قرآن کی سنی؟ جی۔ خدیجہ پہلے سے پڑھی لکھی خاتون تھی، حضرت خدیجہ پہلے سے پڑھی لکھی، اور وہ کبھی انتظام ہے اوپر بھائی کو بھی اوپر بٹھاؤ، سہولت ہے۔ خاموشی کیا؟ اللہ کا فضل۔ وہ معلوم نہیں، اللہ کو معلوم۔ ٹھیک ہے، تو عورت کا جمع ہو کو خاموش رہنا وہ ان کی کرامت ہوگی۔ ہماری کرامت کیا؟ ہوا میں اڑنا، چاقو چبانا، سابقہ گرنا، انگن میں چلنا، آگ میں چلنا، ہماری کرامت۔ عورت کی کرامت کیا؟ چچو بنا 10 منٹ خاموش بیٹھنا، اور 10 منٹ انہیں بیٹھتی نہیں، منہ وٹ 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 کے لگا، کون سی بھی رہے تو بات کرنی، کون سی بھی نہیں رہے اکیلے بات کرنے کو بیٹھے رہتے۔ تم نہ کہیں سوال ہوئی، میں بھی کیا پہلے آسمان سے آیا، گھر سے آیا، ہر گھر کا یہ حال ہے۔ آواز سن، یہ شرط تجھے حاصل ہے، یہ عظمت تجھے حاصل ہے، یہ مقام تجھے حاصل ہے، یہ زبان تجھے حاصل ہے، تو کہہ سکتی ہے ہم ہی وہ عورتیں ہیں جو نبوت کو سب سے پہلے دیکھی ہے، ہم نے ہی سب سے پہلے قرآن سنا تو ضرور ہے۔ آج تو کتنا پڑھتی ہے آپا؟ آج تو کتنا پڑھتی ہے؟ ہم نے ہی سب سے پہلے قرآن سنا، ہم نے ہی سب سے پہلے نبوت کو دیکھا۔ نماز بھی اللہ کے نبی کے ساتھ سب سے پہلے حضرت خدیجہ نے پڑھی ہے۔ خدیجہ سے صحابیت کا اور صحابہ کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، حضرت خدیجہ سے شروع ہوتا ہے۔ 1,44,000 صحابہ میں آخری صحابی واللہ عالم بالصواب، یہاں میرا علم نہیں پہنچا، میں وہاں تک نہیں پہنچا، آپ بڑوں سے پوچھ لینا۔ لکھا ہے کہ 1,44,000 صحابہ گزرے ہیں، ابو بکر ہے، عمر ہے، عثمان ہے، علی ہے، سب ہے، لیکن پورے قرآن میں کسی کا نام نہیں ہے سوائے ایک صحابی کے، جن کا نام ہے حضرت زید۔ کیا نام ان کا؟ حضرت زید۔ کبھی حضرت مولانا داؤد صاحب باقوی دعوت برکاتہم سے، کبھی خود حضرت قبلہ کو پھر ایک مرتبہ زحمت دے، آپ بلائیں اور سنیں، یا پھر یہ نوجوان علماء ہیں سنیں، حضور نے لے کر پالا تھا حضرت زید کو۔ قرآن میں نام آنا کوئی معمولی بات نہیں، وہ بتا رہا ہوں میں۔ حضرت زید حضور نے پالا تھا، زمانے میں مشہور ہو گیا کہ زید بن محمد، زید محمد کا بیٹا۔ عرب میں باپ کے نام کے ساتھ ہی بیٹے کے نام کو آج بھی پکارتے ہیں۔ ہمیں ہے نا بابا کا نام چھوڑے تو نہیں چھوڑے، خان کو نہیں چھوڑنا بیٹے، بیگ کو تو نہیں لکھو نہیں، بیگ کو ہماری پہچان جی، وہ کھانا جی، ہمیں کھانا، ہمیں لبے، ہمیں دکنی ہے، یہ کوئی پہچان نہیں ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ ایک خان بے عمل ہو، ایک بے خان عمل والا ہو، اللہ کے نزدیک کون مقدس؟ عمل بے خان مقدس۔
جو دیکھ نہیں وہ نمازی ہے، میرے رب کی نظر کس پر پڑتی ہے؟ جو نمازی ہے اس پر۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے مقدس وہ ہے جس کے اندر تقوی کو عمل کرتا ہو۔ عرب میں آج بھی اپنے نام کے ساتھ اپنے باپ کا نام ضرور جوڑتے ہیں۔ اب پورا مدینہ، پورے صحابہ زید بن محمد کہتے تھے۔ واقعہ لمبا ہے، میں صرف بتاتا ہوں۔ قرآن کی آیت نازل ہو گئی کہ محمد ہم نے تم کو بیٹے تو ضرور دے دیے لیکن بلا لیے، اب تم کسی مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، تم کسی مرد کے باپ نہیں ہو۔ تمہارے جو 3 بیٹے تھے ہم نے مصلحتاً ان کو بلا لیا، ہر اعتبار سے ختم نبوت کی حفاظت ہو سکے۔ اب زید کو جو زمانہ زید بن محمد کہتا ہے نا، آج کے بعد کوئی زید کے نام کے ساتھ تمہارا نام جوڑ کر یا تمہارے نام کے ساتھ زید کے نام کو جوڑ کر نہیں بلائے گا۔ زید کو اس کے اصلی باپ کے نام کے ساتھ پکارا جائے گا، زید بن حارثہ، زید بن محمد نہیں۔ اس پورے واقعے کو خدا بیان کرتے ہوئے حضرت زید کا نام قرآن میں نازل کر دیا۔ فلما قضى زید منها وطرا، قرآن میں ابو بکر کا نام نہیں، قرآن میں عمر کا نام نہیں، قرآن میں عثمان کا نام نہیں، زید کا نام آ گیا۔ قرآن کی آیت نازل ہو گئی، حضرت قبلہ سے میری تصدیق کرا لیجئے، قرآن میں جیسے ہی حضرت زید کا نام آیا، پورے صحابہ حضرت زید کو مبارکباد پیش کرنے لگے۔ زید بارک اللہ، مبروک و مقبول زید، کیا ہوا اپنی جگہ پر تمہاری زندگی کا حادثہ، لیکن تم کو وہ حادثہ بھول کر اگر قیامت تک خدا تم کو زندگی دے دے، تم پوری زندگی خوش ہوتے رہے، تب بھی تمہاری خوشی کم ہو جائے گی اللہ کی نعمت کے سامنے۔ قیامت تک اللہ تم کو زندہ رکھ دے، قیامت تک تم اس زندگی میں صرف اللہ کا شکر ادا کرتے رہو، تب بھی تمہارا شکر کم ہو جائے گا اللہ کی اس نعمت کے سامنے۔ اس لیے کہ قرآن میں اب تمہارا نام آ گیا، قیامت تک جتنے حفاظ اس امت میں پیدا ہوں گے تلاوت میں تمہارا نام لے کر قرآن کو مکمل کریں گے۔ تمہارا نام اب مصلی میں امام بحالت نماز لے گا، سبحان اللہ، نماز پڑھاتا ہے، تراویح پڑھاتا ہے، قرآن پڑھاتا ہے، 22ویں پارے کو پہنچتا ہے۔ اب آیت آتی ہے فلما قضى زید منہا وطرا، زید کا نام آ گیا۔ آپ قرآن پڑھتے ہوئے اگر کوئی زید کا نام لیتا ہے تو زید میں 3 حرف ہے، زا یا دال، تو پھر یہ حدیث آپ سنے ہوں گے، قرآن کی عظمت پر قرآن کا ایک حرف پڑھیں گے تو کتنی نیکیاں؟ 10 نیکیاں۔ 3 حرف پر کتنی نیکیاں؟ 30 نیکیاں۔ حضرت زید کا نام باہر لیں گے تو ثواب ملے گا، کتنا ملے گا حساب نہیں، لیکن قرآن میں پڑھیں گے تو 30 نیکیاں ملیں گے۔ قرآن میں نام آنا کوئی معمولی بات نہیں میرے دوستو۔ رمضان المبارک کا نام اللہ نے قرآن میں عطا کر دیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ میں عنوان کو بھولا نہیں، ذرا رمضان پر بات کر لو۔ آقا نے فرمایا سید الشہور شہر رمضان، 12 مہینوں کا سردار کون ہے؟ رمضان ہے۔ 12 مہینوں کا سردار کون ہے؟ رمضان ہے۔ آقا نے فرمایا موت کی تمنا کبھی نہ کرنا، نو ڈاؤٹ آف مائنڈ۔ سمجھ رہے ہیں کہ سو رہے؟ سمجھ رہے۔ سبب پوچھا تو بولیں گے انشاءاللہ، حضرت کیا بیان کرے پوچھا تو بولیں گے انشاءاللہ، نہیں کیا کیا بولیں پوچھا تو بولیں گے۔ پکا یقین ہے
दफा मैं नहीं रहता जानू बोल को चुपके से भी गुम्बल में कोई ना बोलेंगे याद रखो उलमा की बात याद रखो उलमा की बात याद रखो टाइम बता रहा हूँ जरा इधर जाकर आका ने फरमाया कभी मौत की तमन्ना मत करो, कितनी तकलीफ आ गई तो भी मौत की तमन्ना मत करो। अल्लाह तकलीफ को दूर कर बोलो, ये तकलीफ के बदले मौत दे बोलो ना। ठीक है तो हमारी जिंदगी बदअमल बेअमल जिंदगी मौका मिलता है उस जिंदगी को संवारने का। किसी मुश्किल से बेताब होकर मर गए ना, गुजरी हुई जिंदगी का सवाल जब कब्र में होगा वहां तुम्हें जिंदगी पूछे तो फिर जिंदगी पूछती नहीं, मौत की दुआ नहीं करना। हाँ परेशानियां ही या तो इम्तिहान या तो सजा क्लियर करेंगे। सवा शब बारात कल रात शब बारात शबे बारात मोटे मोटे बोलते शब बारात बादलों में बोलते शाबान की क्या बोलते शाबान की ईद बोलते। यहाँ का अंदाज़े बयान है, उस पर बादलों में फतवा देते शाबान की ईद नहीं। बोल लेते तो खुशी को ईद बोल लेते उठता। हमारे हजरत अब्दुल्ला साहब रहमतुल्लाह अलैह मोहतमिम मकबूल हजरत जिनसे मैं पूछा हजरत शाबान की ईद नहीं बोलना का दीवाना बादशाह हजरत का कलाम था। बोले वो बोल लेते सोने खुशी में ईद बोल लेते, उसे सब फतवे देने वाला है तो उठना मुश्किल बैठना मुश्किल रहे। नए मुफ्तिया का काम ही क्या बोले तो बड़े जो फतवे गांव में लगाना चाहते हैं, ये बड़ी मुसीबत है। ये गांव को गया रमजान से पहले 5-6 साल पहले की बात बोलूं, रमजान से पहले गांव को गया तो ये तो इश्तिहार आ गई नहीं, मस्जिद में फुल तरावी की उजरत हराम, तरावी की उजरत हराम। मैं पूछा क्या भी है हजरत, इस साल से बच्चा पानी हो को आया हजरत उन्हें जब दो जमाना को साथ रखे तो पूरे फतवे जमा करके इश्तिहार लगा चले। फतवे देने में जल्दी न करो, समझ में आई बात है, और तहकीक करो। उलमा को फतवा देने पर कई किस्म के खुयूद हैं, आज तो आवाम फतवे दे रही है। वो भी डॉक्टर साहब मुझे बोले देखो हजरत फतवा इसमें भी है फतवा, मैं सोचा शायद हिदाया में रहेगा, दुर्रा मुख्तार में रहेगा, ताकि गूगल में मैं बोला गूगल के पास पढ़ेंगे तुम्हें, गूगल को शेख बना ले, यूट्यूब को उस्ताद बना लेंगे क्या नहीं। शब्बात कल आज जैसे जाग रहे ना कल भी वैसे जागो, खुदा को मनाओ, रोवो, लेके हाथ करके रोवो, मस्जिदों में बैठ कर रोवो, घरों में बैठ कर रोवो, खुदा को मनाओ, खुदा को खूब मनाओ। मेरे रब की कसम जितना जल्दी खुदा मनता नहीं उतना जल्दी कौन भी मनते नहीं मनते। मना कर कभी देखो, दुआ में अजीजी, किसानी, रोना, गिड़गिड़ाना, माफ कर ले अल्लाह, तू नहीं माफ करा तो कौन माफ करेगा। कपड़े के दाग धब्बे मिटाने के लिए साबुन है, अम्मा है, जरूर है। दिल के दाग धब्बे मिटाने के लिए कोई साबुन नहीं सिवाय तेरी रहमत और मग़फ़िरत के। बाज़ लोग बोलते हजरत हमें दुआ करें तो कबूल होती है, ये बोलना बेकुफ्र है। मेरा रब खाली नबियों का सुनता नहीं, उन्हें नरों का भी सुनता है। ठीक है तो उन्हें नबियों का भी रब है, नेकारों का भी रब। मेरे शायख खुद में आलम मिसाल देकर इरशाद फरमाते, मौलाना दाऊद साहब माफी चाहता हूँ, मौलाना दुआ कर रहा हूँ। ठीक है तो ऐसी मुझको बिरयानी क्या रही है, मैं छोड़ा नहीं तो बहुत जल्दी छूट जाके तुम लगा, तुम्हें उठने से पहले मेरा उठना सलामती है। हजरत पीर जुल्फिकार अहमद साहब नक्शबंदी मुजद्दिदी दामत बरकातुहुम मेरे अल्लाह की रहमत की मिसाल देते हैं। एक माँ को 2 बच्चे हैं मिसाल के तौर पर, एक बच्चा सेहतमंद सलामत तंदुरुस्त, एक बच्चा हाथ पांव से मासूर पलंग में पड़ा हुआ है, पैदा होकर 15-20 सालों के 10-12 साल। इसकी भी अम्मा उन्हें
چلتا پھرتا دوڑتے ہوئے بچے کی بھی اماں انہیں، لیکن دیکھو ماں کی محبت کا حال، چلنے پھرنے والا بچہ گھر کو آیا، دروازے کے پاس کھڑیا، اماں ابھی پکارتا ہے کہ ماں کا جواب کیا آتا ہے؟ بیٹے یہاں ہوں بیٹے، کچن میں ہوں آ بیٹے، آنگن میں ہوں آ بیٹے، کمرے میں ہوں آ بیٹے، بولتی نہیں بولتی؟ جی لیکن جو بچہ چل کے نہیں سکتا، بات تو کرتا ہے لیکن پلک ہی میں پڑا ہے، اگر انہیں پکارتا ہے اماں، ماں یہ نہیں کہتی آ ادھر، ماں کا جواب ہوتا ہے تو وہیں رہے، میں تیرے پاس آتی ہوں، تو وہیں رہے، میں تیرے پاس آتی ہوں، کتنا ہی اہم کام کیوں نہ ہو، ماں چھوڑ کر دوڑتے ہوئے اس کمرے میں چلے جاتی ہے جہاں اس کا معذور و مجبور لال پڑا ہوا ہے۔ بالکل اولیاء ہم گنہگاروں کی یہ مثال ہے، اولیاء خدا کو پکارتے ہیں یا اللہ، اللہ کہتے ہیں ادھر آؤ، ہم جیسے گنہگار پکارتے ہیں، اللہ کہتے ہیں تم وہیں رہو، میں تم وہیں رہو، میں آتا ہوں، کبھی یہ سوچنا نہیں ہم بلائیں گے تو ہمارا رب سنے گا کیسا؟ نہیں، ہماری بھی سنتا، اولیاء کی سنتا، اسے مناؤ، اسے مناؤ، آج مت اسے منانا چھوڑ دی، اسے پکارنا چھوڑ دی، اس سے مدد نہیں طلب کرنا کی ہے، قدرت اس کے پاس ہے، انہیں ہمارا، ہمیں اس کے پاس قدرت ہے۔ ایک مجذوب ولی کہتے ہیں میرے پاس قدرت، میرے پاس قدرت، ایک مجذوب ولی اللہ کے عاشق کہتے تھے میرے پاس قدرت ہے، میرے پاس قدرت، ولی کے پاس کرامت، نبی کے پاس معجزہ، اللہ کے پاس قدرت، بندے کے پاس قدرت ہے نہیں ہے، لیکن وہ کہتے ہیں میرے پاس قدرت ہے، میرے پاس قدرت ہے۔ کچھ نادانوں نے ان کو اس جملے پر کفر کا بھی فتویٰ دیا، کچھ نادانوں نے پکڑ کر مارا، لیکن ولی نے شناست ولی کو ولی جانتا ہے، اور اس ولی کی شکایت لے کر ایک ولی کے پاس گئے تو وہ ولی آ کر اس ولی کو دیکھا، پوچھا کیسے آپ کے پاس قدرت، کیا تم خدائی دعویٰ کر رہے ہو؟ تو اس ولی نے کہا میں خدا تو نہیں، قدرت میرے پاس ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ کیسے؟ اس نے کہا کہ خدا میرا، اس کی قدرت میری قدرت ہے، میں اس کی چاہ مانتا ہوں، انہیں میری مانتا ہے، وہ میں اس کی مانتا ہوں، انہیں میری مانتا ہے۔ اس لیے دوستو ساری دنیا کی دوسری قوموں کو فکر کرنے کی ضرورت ہے، ہم کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ اور بات ہے کہ ہم اپنے اعمال سے پریشان ہیں، بے شک تیرے اعمال سے ہے تیرا موت کی تمنا نہ کرو۔ اس بات کو بھی چھوڑ دیتا ہوں، رمضان میں قرآن پاک نازل ہوا، رمضان سے بھی تو شروع، اس مہینے کو اتنا بڑا مقام کیوں ملا؟ اس لیے کہ اس میں قرآن نازل ہوا۔ روزے کیوں رکھتے ہیں؟ ایک تو فرض ہے، اللہ کا حکم ہے، دوسرا کیا؟ اس مہینے میں جو قرآن نازل ہوا اس کے احترام میں روزے رکھتے ہیں، اس لیے روزے پابندی سے رکھو، تراویحاں پڑھو، روزوں کی حفاظت کرو، مسجدوں کو آباد کرو۔ پوائنٹ بتاتا ہوں، مہینے میں جب قرآن نازل ہو گیا، مہینہ مقدس ہو گیا، ان کے سینوں میں قرآن ہے کہ مقدس نہیں ہے؟
مہینے میں کالی رات والا مہینہ، دھوپ والے دن والا مہینہ، اس مہینے میں قرآن نازل ہو گیا تو قرآن سید الشہور بن گیا۔ یہ تو وہ ہے کہ ان کے سینے میں قرآن ہے، کیا یہ مقدس نہیں ہے؟ رمضان اور حافظ قرآن میں کوئی فرق نہیں ہے، فرق ہے تو وہ مہینہ ہے، ایک انسان ہے۔ رمضان کا جو ادب کرنا وہی حافظ قرآن کا بھی ادب کرنا، رمضان کی جو عظمت ہے وہی حافظ قرآن کی بھی عظمت ہے۔ میں بہت شرمندہ ہوں اور آپ بھی بہت افسوس کریں گے کہ وقت نہیں، ورنہ حالات اس بات کی اجازت نہیں دیتے۔ ہمارے کرناٹک میں تو بہت زیادہ سختی ہے، آپ کے ہاں تو الحمدللہ اتنی گنجائش تو ضرور ہے کہ اتنے لوگ الحمدللہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور کس کی دعا ہے اللہ بہتر جانتا ہے۔ مجھے تو اتنی دیر کی بات کرنا نہیں تھا، اس لیے کہ ہمارے بڑے علم و عمل کے پیکر جن کی زبان سے علم کی دریا بہتی ہے، اتنا بے مثال و لاجواب حضرت والا کا دلوں کو منور کرنے والا اور بیدار کرنے والا، نبی کی محبت سے جوڑنے والا حضرت کا کتاب رہا۔ پھر بھی حضرت نے اس عاجز اور گنہگار طالب علم کے لیے ذرہ نوازی پیش کی، محبتوں سے آراستہ کیا، بات پر بات نکل گئی۔ اس لیے علماء کا ادب کرو، رمضان کا احترام کرو، قرآن کی تلاوت کرو۔ حالات بس سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں، آج کل تو میں دو اڑھائی گھنٹے بول کر بھی میرا عنوان پورا نہیں ہو رہا ہے۔ میں بڑوں کا خادم ہوں، بڑوں کا غلام ہوں۔ اب بھی دیکھیے 1.5 گھنٹے سے زیادہ تقریباً بات ہو گئی ہے، میں اپنے مقدمے کو آپ کے سامنے پورا نہ کر سکا۔ اب تو حالات بہت سنگین ہے میرے دوستوں، ہم بے یار و مددگار ہیں، ہمارا کوئی معین نہیں، مددگار نہیں، ناصر نہیں، ہمارا کوئی ساتھی نہیں، ہمسر نہیں، شریک نہیں۔ اگر ہے تو اس پوری دنیا میں اللہ ہی ہمارا ہے، اللہ کا رسول ہی ہمارا ہے۔ حضرت والا نے جو فرمایا کہ اس پیغمبر کی دعائیں ابھی بھی ہمارے ساتھ ہیں، اگر وہ دعائیں ہمارے ساتھ نہ ہوتی تو یہ دشمن ہم کو مچھر کی طرح پسند دیتے، ہم کو مکھی کی طرح اڑا دیتے۔ پھر بھی ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ کے ساتھ ہمارا رشتہ ہے، ہم مومنین ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، قرآن میں کہتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو۔ انشاءاللہ تعالیٰ صبح انشاءاللہ پہلے بھی اللہ ہمارا تھا، آج بھی اللہ ہمارا ہے، آئندہ بھی اللہ ہمارا ہی رہے گا۔ پہلے بھی الحمدللہ ہم کامیاب ہوئے، آج بھی ہم انشاءاللہ کامیاب ہوں گے، کل بھی ہم کامیاب ہوں گے۔ بس ہم کو بدلنا پڑے گا، ہم بدل گئے تو پوری دنیا کو اللہ ہمارا غلام بنا دے گا۔ بس ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خلقت الاشیاء کلھا لک، یہ پوری کائنات میرے بندے میں تیرے لیے پیدا کیا، وخلقتک لی، مجھے میرے لیے پیدا کیا، تو میرا ہو جا میں تیرا ہو جا۔ جب میں تیرا ہو گیا تو پورے حالات تو جیسے چاہے ویسے بنا سکتا ہے۔ بولو انشاءاللہ نماز کی پابندی کریں گے اور رمضان المبارک کا پورا ادب و احترام کریں گے انشاءاللہ۔